السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سب دیکھنے والے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر درس میں ابتدا میں ہم درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو اپنے اختتام تک خیریت سے پہنچاتا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی درود شریف پڑھوں گا، آپ بھی ساتھ میں ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے سبق کو۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ سورۃ الفاتحہ پر جو ہے اس سے پہلے 3 درس گزر چکے ہیں، اور میں الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پہلے آیت سے لے کر آخری چھٹی آیت تک آخر تک ہجا اور روا دونوں طرح آپ حضرات کو الحمدللہ پڑھایا ہے۔ ہجا ان حضرات کے لیے تھی کہ جو روا نہیں پڑھ سکتے، باقی انشاءاللہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ قرآن کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ حضرات کو بتایا کہ تجوید وہ اہم فریضہ ہے کہ اگر آپ کی تجوید صحیح ہو تو پھر اس بنا پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن بھی آپ کے لیے باعث رحمت بنتی ہے، اور جب آپ تجوید کے خلاف قرآن پڑھتے ہو تو یہی قرآن آپ پر لعنت کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورۃ الفاتحہ آتا ہے۔ اس کی اہمیت آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو بھی نماز ہو، چاہے سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، وہ سورۃ الفاتحہ سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سورت ہو۔ تو ایک اہم سورت الحمدللہ ہم نے ہجا اور روا دونوں پڑھا ہے۔ آج کا کلاس ذرا مختصر ہوگا، صرف اور صرف ہم روا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں شروع سے روا پڑھتا ہوں آخر تک، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ پڑھیے، آپ سب حضرات میرے ساتھ پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ الحمد ہے، ہم زلام زبر ال، بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، الحمد، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا یہاں پر خیال کرنا چاہیے ہم زلام زبر ال، الحمد لام پر جزم ہے، لام ساکن ہے۔ حمد یہاں پر جو ہاں ہے وہ باریک والی ہاں ہے، نرم والی ہاں ہے، چشمے والی ہاں نہیں ہے، اس لیے الحمد نہیں پڑھنا ہے، الحمد پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا شیخ سدیس امام کعبہ جو ہے ان کی طرف سے آپ حضرات کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ان کی آواز اور لہجہ سیکھ سکتے ہو تو کوشش کریں ان کی طرح پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ آج کا جو ہے ہمارا سورۃ الفاتحہ پر تلفظ کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے الحمدللہ 4 کلاسیں مکمل ہو گئی. آپ کوشش کریں، آپ حضرات کو میں نے ہجا بھی پڑھا ہے، جس لفظ میں مشکل ہو تو آپ ان کو ہجا کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو رواں خود بخود آ جائے گی. باقی آپ نے تلفظ اس کی صحیح کرنی ہے. اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، یہ 2-3 مرتبہ آپ حضرات کو پڑھایا ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی سورۃ الفاتحہ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.